آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ ہے اخلاقی حسنہ، سب سے زیادہ کمی۔ آج دیکھیے بیوی اگر پریشان ہے اپنے شوہر سے تو شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے، ہاں شوہر آیا کہیں سے کوئی پریشانی لے کر کے، اب بیوی کے اوپر جھاڑنا شروع کر دیا اور بیوی کو مارنا اور گالی دینا شروع کر دیا۔ بیٹا تھوڑا سا پڑھ کیا نہیں لیا، اپنے باپ سے منہ لگانے لگا اور اپنے باپ ہی کو گالی دینے لگا۔ چپ، تو کیا جانے گا، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حالات دیکھو میرے بھائیوں، حالات دیکھو۔ ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر مسلمانی نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق دیکھو، نبی اکرم کی زندگی دیکھو، ایک ایک پہلو اٹھا کر کے دیکھا کرو۔ آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہے؟ ابھی دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگوں نے کیچڑ اٹھالا ہے اور بہت سے لوگوں نے طرح طرح کی بات کی ہے۔ نبی یہ تھے، نبی یہ تھے، نبی بے رحم تھے، رحم تو کرتے ہی نہیں تھے، نبی تو معافی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند، نہیں سنا ہے؟ نرسمہا آنند سرسوتی کا نام آپ نے سنا ہے؟ نرسمہا آنند کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں نہیں کہا؟ نبی یہ، نبی یہ، نبی یہ، نبی تو قاتل تھے، نبی تو تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانے والے تھے۔ اس طریقے کے باتیں انہوں نے کہی ہے اور یوٹیوب کے اندر یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب بتائیے غیر مسلم اس کو سنیں گے اور اگر مسلمان ہی اس کو سن لیں جس کو سیرت معلوم نہ ہو، وہ تو سوچیں گے اچھا ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اگر کوئی انسان اپنے نبی کو دیکھ لے، اس رسول کو دیکھ لے تو اپنے زبان سے یہی کہتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ جھوٹوں کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آؤ ذرا میں چند منظر سناؤں میرے پیارے ساتھیوں اور ان مناظر کے اوپر غور کرو۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ جس نبی کی سیرت اور جس نبی کے اخلاق حسنہ کی تصدیق ان کی بیویاں کرتی ہوں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا اخلاق ہو سکتا ہے؟ عورت کتنا بھی ہو جائے اپنے شوہر کی تعریف بڑی مشکل سے کرے گی، بہت مشکل سے۔ کچھ بھی آپ کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، کتنوں بھی دے لیجئے، کتنوں بھی، لیکن کبھی کبھی اگر آپ دے نہیں پائیے گا، عورت یہی کہے گی اپنے شوہر سے کہ اس نے آج تک تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ تو نے پریشان کیا ہے۔ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی اکرم ڈر گئے، گھبرا گئے۔ گھر کے اندر آئے، بخاری شریف کی پہلی حدیث یعنی کتاب الوحی کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے گھر آئے، بیوی سے کہا، حضرت خدیجہ سے کہا، آئی میری بیوی زملونی زملونی، آئی میری بیوی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، آئی میری بیوی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں انتقال نہ کر جاؤں۔ بیوی ہو تو ایسی جواب کیا دیتی ہے، او میرے شوہر یہ کیسے ممکن ہے، آئی میرے شوہر آپ تو انک لتصل الرحم، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج یہ کیسے ممکن ہے، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑا کرتے ہیں، آپ تو وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آئی وَتُقْرِ الضَّيْفِ، آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج، آپ کی سیرت تو یہ ہے، آپ کا اخلاق حسنہ تو یہ ہے کہ آپ نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، دوسروں کے درد کو آپ اٹھا لیا کرتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ لاٹ دیا کرتے ہیں۔ تقری الضیف، آپ خود کھانا نہیں کھاتے لیکن مہمانوں کو کھانا کھلا دیا کرتے ہیں۔ آئی میرے سرتاج آپ تو ایسے ہیں، آج تک آپ نے کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کسی کے اوپر آپ نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ کیسے؟ کلا ہرگز نہیں میرے شوہر، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کی تعریف ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، بہت سی جگہوں کے اندر۔ ودہا مت مہانے مادت ورن تپسی پرستات ینیایا،
کہیں فرمایا ادم جنا نراشن سے استس وشیتی، وہ نبی اتنا مہان ہوگا، وہ نبی اتنے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہوں گے، اتنے زیادہ کہ ان کے انتقال کر جانے کے بعد لوگ بھی ان کا نام لیں گے، ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کا نام لیں گے۔ آج تو ہوتا ہے نا، کوئی بڑا آدمی ہو تو سامنے نام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامنے، لیکن مر جائے گا اس کے بعد بہت کمینہ آدمی تھا، اپنے پیسے کے بلبوتے پہ بہت اس نے راج کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ نبی اکرم کی زندگی میں بھی آپ کی تعریف ہوئی، اور انتقال کر جانے کے بعد آج تک اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آج تک سب سے زیادہ جو چرچت ہستی ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ آپ خود غور کر لو، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آذان کے اندر دیکھو، آج ہمارے یہاں اس رتنی کے اندر اگر 10 بجے اگر 1 بجے آذان ہے، تھوڑی دور جاؤ 10:01 کے اندر آذان ہے، اور آگے جاؤ 2 منٹ میں آذان ہے، 3 منٹ میں آذان ہے، 4 منٹ میں آذان ہے، یعنی محمد رسول اللہ کا نام ایک منٹ میں آذان کی شکل میں لیا جا رہا ہے۔ یعنی مؤذن کی آذان پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ مؤذن آذان کے جملوں کو، ان جملوں کو نہ دہرا لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان جملوں کو اگر مؤذن دہرا نہ لے تب تک آذان پوری نہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر کہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا، او کائنات کے لوگوں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو جب آذان دی جائے، جب مؤذن اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہا کرو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی یہ کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ۔ امام کائنات اس کی بات فرماتے ہیں، جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا، امام کائنات فرماتے ہیں، اور دل سے اس نے ان باتوں کی تصدیق بھی کر لی۔ امام کائنات فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، یا فرمایا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی آذان، مؤذن بھی آذان دے رہا ہے، وہ بھی نبی کا نام لے رہا ہے، تم بھی نبی کا نام لو۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو اس نبی کا نام اللہ تعالیٰ نے لینے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیو ذرا غور کرو، نبی اکرم کا نام لو، نام تو آپ کو لینا ہی پڑے گا، نبی کا نام نہ لو تو آپ کی زندگی مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نماز پڑھو تب بھی آپ کو نام لینا پڑے گا، جب آپ آذان کا جواب دو تب بھی آپ کو نبی کا نام لینا پڑے گا۔ اس نبی اتنا زیادہ مہان بنے تو کیسے بنے؟ نبی اکرم کی اخلاق حسنہ کی گواہی غیروں نہ دیے، اخلاق حسنہ کی تعریف اپنوں کے علاوہ غیروں نہ کی ہے، ان کی بیویوں نے کی ہے۔ نبی اکرم کی بیوی کہتی ہیں، نبی اکرم نے کبھی بھی کھانے کے تعلق سے یہ نہیں کہا او میری بیوی ہو، تم نے کھانے کے اندر نمک زیادہ ملا دیا ہے، تم نے کھانے کے اندر مرچی زیادہ ملا دی ہے، تو نے کھانا ایسا کیوں پکایا، ایسا کیوں پکایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اخلاق حسنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آج ہماری بیوی اگر کھانا جلا دے، ہماری یہاں کی بہنیں کچھ کر دے، شوہر تو اتنا ناراض، بعض جگہوں کی خبر آئی ہے کہ اتنا زیادہ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اللہ کے نبی اتنے زیادہ رحم دل، تم تکلیف میں تو اللہ کے نبی تکلیف میں، تم تکلیف میں تو اللہ کے نبی تکلیف میں۔